ایک گاंव میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کا مہمان بھی آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا دو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو بھی پتہ چل گیا تو خام خواہ کی باتیں ہوں گی اور ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا آپ کہیں ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کم از کم مہمان کو کھانا تو مل ہی جائے گا جس سے ہماری عزت بچ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مہمان نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کہ گڑھے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ بس مجھے آپ معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہے۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماجرا کیا ہے۔ خیر اس نے بھی کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ جس پر بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نہ تو تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ فوراً چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں کھانا بنانے کے لیے اٹھی اور جیسے ہی میں کچن گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید باریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ باریش آدمی مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان مت ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ مہمان کا کھانا ہمسائے کے گھر پک رہا ہے اس لیے میں وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ نہ صرف خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے بلکہ حتی الامکان ان کی خاطر تواضع بھی کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے اور مہمان کا گھر آنا یہ باعث رحمت اور رزق کے بڑھنے کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔